अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से रोज़ा के बारे में कुछ अहकाम जो हैं वो सीख रहे हैं, तो इस सिलसिले में चंद बातें और गोशगुजार करना चाहता हूँ। नाज़रीन, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा जो है वो नहीं टूटता, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। तो तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका कान में डाला, अगरचे चंद बार ऐसा किया हो जब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और इसका हवाला वही है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में लास्ट जो बात की थी उसमें जो हवाला दिया था, वही हवाला यहाँ है। एक दफ़ा हम फिर दोहरा देते हैं। हवाला है दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 368। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, दांत या मुंह में खफीफ यानी मामूली चीज़ बेमालूम सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी और वो उतर गई, रोज़ा नहीं टूटेगा। ये भी वही हवाला है पहले वाले। दांतों से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे ना उतरा तो रोज़ा ना गया। ये फतावा है फतहुल कदीर जिल्द 2 सफ़ा 258। नाज़रीन मोहतरम, मक्खी हल्क में चली गई, रोज़ा ना गया, और कसदन यानी जानबूझकर निकली तो चला गया। हवाला है आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 203। भूले से खाना खा रहे थे, याद आते ही लुकमा फेंक दिया, या पानी पी रहे थे, याद आते ही मुंह का पानी फेंक दिया तो रोज़ा ना गया। अगर मुंह में का लुकमा या पानी याद आने के बावजूद निगल गए तो रोज़ा चला गया। हवाला वही है पहले वाला ही। सुबह सादिक से पहले खा या पी रहे थे और सुबह होते ही यानी सहरी का वक्त ख़त्म होते ही मुंह में का सब कुछ उगल दिया तो रोज़ा ना गया, और अगर निगल लिया तो जाता रहा। हवाला है फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 203। गीबत की तो रोज़ा ना गया। दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 362। अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत जिना से भी सख्त तर है। हवाला है अल तरगीब व तरहीब जिल्द 3 सफ़ा 331, हदीस नंबर 34। गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत अलबत्ता जाती रहती है। हवाला बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा 611। जनाबत यानी गुस्ल फ़र्द होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन जुनुब यानी बेगुस्ल रहा, रोज़ा ना गया। दुर्र मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 382। मगर इतनी देर तक कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह और हराम है। हदीस शरीफ में फरमाया जिस घर में जुनुब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हवाला बहार शरीयत हिस्सा 5 सफ़ा 116। नाज़रीन मोहतरम, तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हल्क से उतर गई तो रोज़ा ना गया, मगर जबकि उसका मज़ा हल्क में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। हवाला फतहुल कदीर जिल्द 2 सफ़ा 259। थूक या बलगम मुंह में आया फिर उसे निगल गए तो रोज़ा ना गया। रद्दुल मुख्तार जिल्द 3 सफ़ा 373। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह नाक में रींठ जमा हो गई, सांस के ज़रिए खींचकर निगल जाने से भी रोज़ा नहीं जाता। हवाला वही है जो हमने पहले बयान किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। अब हम मकरूहाते रोज़ा के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है।
روزہ کے مکروہات کا بیان اب ہم کرتے ہیں جن کے کرنے سے روزہ ہو تو جاتا ہے مگر اس کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 628، حدیث ہے 1903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ اور اس کے لیے حوالہ ہے الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 94، حدیث نمبر 3۔ اس کے بعد ناظرین کہ حضرت سیدنا عامر بنت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے بے شمار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ حوالہ ہے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 176، حدیث ہے 725۔ اس کے بعد ناظرین ہم چند باتیں جانتے ہیں کہ مکروہات روزہ کی مزید یعنی کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، بد نگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی منڈانا وغیرہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہیت آتی اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، روزہ دار کا بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم یا بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں چبا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جا سکے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور ایسا ہے۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کو روزہ، نماز، تلاوت ناجائز و گناہ ہے۔ نماز معاف ہے مگر بعد فراغت روزہ قضا کرنا لازمی ہے۔ تو بات یہ ہم کر رہے تھے کہ نہ حیض و نفاس والی یا کوئی ایسا اور ہے کہ اسے چبا کر دے تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ حوالہ ہے در مختار جلد ہے 3 صفحہ 395۔ مگر پوری احتیاط رکھیے، اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا۔ ناظرین، چکھنا کسے کہتے ہیں؟ چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیا جاتا ہے کہ یوں ہو تو کراہیت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ صرف زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ اگر نہ چکھا تو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ حوالہ در مختار جلد 3 صفحہ 395۔ بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں، ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہیں۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرانا۔ حوالہ ہے رد المختار جلد 3 صفحہ 396۔ ناظرین محترم، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں۔ حوالہ ہے در مختار جلد 3 صفحہ 397۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں اور کپڑوں پر لگا بھی سکتے ہیں۔ حوالہ ہے رد المختار جلد
جلد ہے 3 اور صفحہ 397۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزہ میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں۔ حوالہ ہے رد المختار جلد 3 صفحہ 399۔ ناظرین محترم، اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ حوالہ بالکل وہی ہے جو پہلے والا ہے۔ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے حوالہ ہے فتاوی رضاویہ تخریج شدہ جلد 10 صفحہ 511۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو، غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ اسی طرح ناظرین، بعض اسلامی بھائی روزہ میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں تھوک نہیں نگلنا چاہیے۔ ایسا نہیں۔ البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزہ کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزہ میں مکروہ۔ حوالہ ہے بہار شریعت حصہ 5 صفحہ 129۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ لہذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ حوالہ ہے در مختار جلد 3 صفحہ 400۔ یہی حکم معمار و مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ ضعف یعنی کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں تاکہ روزہ ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی کریں گے۔ اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔